اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزوں، قرآن مجید جو احکامات الہی کا سرچشمہ ہے، جس کے ذریعے سے اسلامی قانون مرتب کیا گیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ بتایا گیا، جینے کا سلیقہ سکھایا گیا، عبادت کے انداز اور عبادت کے آداب بتائے گئے۔ ہمارے عبادات میں وہ تمام چیزیں جو احکامات الہی ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ اور خمس ہو، چاہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو، یہ تمام چیزیں احکامات الہی ہیں۔ قرآن جب سمیٹتا ہے تو ایک آیت میں آواز دیتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ یہ ایمان اور عمل صالح میں اصول دین بھی سمٹ کر آ گیا اور فروع دین بھی سمٹ کر آ گئے، لیکن جب اسی دو لفظ کو آپ پھیلائیں گے وآمنوا وعملوا الصالحات، تو تمام اصول بھی اسی میں آ جائیں گے اور تمام فروع بھی اسی میں آ جائیں گے۔ عقائد، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، اور فروع دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی اور تبرع، یہ تمام چیزیں سمٹ کر ان دو لفظ میں آ جائیں گی وآمنوا وعملوا الصالحات۔ لہذا عبادات میں سب سے پہلے نماز ہے، جو 5 وقت کی واجب ہے، اور ان 5 وقتوں میں ایک دن جمعہ بھی ہے، جب ظہر کی نماز کے بجائے نماز جمعہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اور 2 رکعت کے عوض میں 2 خطبات ادا کیے جاتے ہیں۔ نماز جمعہ کے اپنے شرائط ہیں، اپنے احکامات ہیں، اس کی تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے، لیکن نماز جمعہ کا شمار بھی نماز پنجگانہ میں جمعے کے دن خاص ہے خصوصاً، اور اس کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے۔ یہ آیت ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
عزیزوں، جمعے کی نماز ظاہر کے دن سے تعلق رکھتی ہے، لہذا اس میں اللہ نے دن کا ذکر کیا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں ندا دی جائے، آواز دی جائے جمعے کے دن، تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پس تم ذکر الہی کی طرف دوڑو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو نماز جمعہ کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تفصیلات پیغمبر کے کلام، احادیث اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلام میں موجود ہیں، جو اپنے شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہیں، جس کے صحیح ہونے کے بھی شرائط ہیں، جس میں شرکت کرنے کے بھی شرائط ہیں۔ تو بہرحال اس کا شمار بھی نماز پنجگانہ میں ہے، چاہے جس کی آپ تقلید میں ہوں، لیکن ہر ایک کاروبار کے لیے یہ کہتا ہے کہ جس وقت نماز جمعہ کا وقت ہو اس وقت کاروبار کرنا حرام ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت نماز کے لیے آواز دی جائے تو تم خرید اور فروخت چھوڑ دو، لہذا نماز کے وقت، نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب نماز کے شرائط ہیں، تفصیلات موجود ہیں فقہ کی کتابوں میں، مجھے ان تفصیلات میں آج آپ کے سامنے نہیں جانا ہے، لیکن نماز کے بعد جو واجب فریضہ ہے وہ روزہ ہے۔ ماہ سیام کا روزہ اس لیے کہ اللہ نے ماہ سیام میں روزے صاحبان ایمان پر واجب قرار دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو روزہ واجب ہو جاتا ہے وہ نذر کے ذریعے سے عہد کر لے، نذر مان لے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو ایفائے عہد، ایفائے نذر پوری کرنا یہ واجب ہے، جس کی مثال قرآن مجید کے سورہ دہر میں موجود ہے۔ حسنین کی صحت یابی کے لیے سیدہ نے، مولا کائنات نے نذر مانی تھی کہ میرے بچے صحت یاب ہو جائیں تو میں روزہ رکھوں گا۔ 3 روزوں کی نذر حسنین کی صحت یابی کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے 3 روزے رکھے، یہ ایفائے عہد، ایفائے نذر تھی، نذر کو پورا کیا۔ اس کے علاوہ واجب روزوں میں باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پر واجب ہیں، یہ خود رکھے یا اجرت دے کر کے رکھوائے، اس کی اجازت ہے شرع میں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، اگر بڑا بیٹا ہے۔ اب اس کی بھی تفصیلات ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن واجب روزے کا ذکر آ گیا، لہذا میں نے یہ اشارتاً آپ کے سامنے عرض کیا کہ بڑا بیٹا اگر ہے، بڑی بیٹی ہے، بیٹے چھوٹے ہیں تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر بڑا بیٹا ہے تو بڑے بیٹے پر باپ کی، ماں کی نہیں، باپ کی قضا نماز، قضا روزہ یا حج اگر واجب ہو گیا تھا تو واجب ہے کہ وہ رکھے یا اجرت دے کر رکھوائے۔ ماہ سیام میں روزے واجب ہیں۔ قرآن میں جہاں پر یہ ذکر آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، اللہ نے روزے تم پر لکھ دیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر لکھے جا چکے ہیں، فرض کیے جا چکے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ لیکن اسی کے بعد آیات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ اتنے دن کے روزوں کی قضا کرے، شمار کرے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ بیمار کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے،
مسافر کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، یا وہ جو بامشقت روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ تین گروہوں کا ذکر قرآن میں آیا۔ مسافر جائز سفر ہو، ناجائز سفر نہ ہو۔ اگر کوئی جائز سفر ماہ رمضان میں کر رہا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جن کا کاروبار اور پیشہ ہی سفر ہے۔ ان کی نہ نماز قصر ہوتی ہے اور نہ روزہ قصر ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی ڈرائیور ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی ٹی ٹی گارڈ ہے، کوئی کوریئر کی سروس کا کام کرتا ہے، روز آنا روز جانا، یا کوئی ایسے مقام پر رہتا ہے جہاں سے اپنے کاروبار یا سروس کے لیے روز نکلتا ہے گھر سے اور واپس آتا ہے اور شرعی سفر پورا کرتا ہے، تو اب یہ سفر تو یہ تعلق اس کے پیشے سے ہے۔ لہذا جو پیشے ور ہیں سفر کرنے والے، ان کے لیے نہ نماز قصر ہے اور نہ روزہ قصر ہے۔ انہیں نماز بھی پوری پڑھنا ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ لیکن جو اپنے پیشے سے ہٹ کر اگر سفر کرے، مثلاً پیشہ ور ہے لیکن اس کا سفر پیشے کے تحت نہیں ہو رہا ہے، الگ سے کر رہا ہے کوئی کام کے لیے، تو پھر اس کا شمار قصر ہوگا، اس کا روزہ بھی قصر ہوگا اور نماز بھی قصر ہوگی۔ تو اب حالت بیماری میں ایک تو سفر و مسافر کا مسئلہ ہے، اور دوسرے بیمار شخص، بیماروں پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن وہ اپنے قضا روزوں کا شمار کرتا رہے، بعد میں جب شرعی عذر دور ہو جائے، صحت مند ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کرے۔ یا مسافر حالت سفر میں جتنے روزے قصر ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کا شمار کر لے اور بعد میں ماہ رمضان کے کسی بھی زمانے میں ان روزوں کی قضا ادا کر دے۔ اب یہاں پہ چند مسئلے میں سفر سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر جو آپ کا سفر ہے وہ ایک تو جائز ہو، ناجائز نہ ہو، شرعی سفر، اس کے علاوہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ 44 کلومیٹر جانا یا آنا جانا ملا کر کے 8 فرسخ، جو آج کے حساب سے 44 کلومیٹر ہوتا ہے، اگر آپ سفر اختیار کریں گے تو آپ کی نماز بھی قصر ہو جائے گی اور روزہ بھی قصر ہو جائے گا۔ جہاں جا رہے ہیں اگر وہ آپ کا وطن ہے تو وطن پہنچ کر آپ کو نماز بھی پوری پڑھنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، یا وہ مقام جہاں پر آپ کے 10 دن کے قیام کا ارادہ ہے، لیکن یہ ارادہ پہلے سے ہونا چاہیے۔ اگر 10 دن کا ارادہ نہیں ہے اور دھیرے دھیرے آپ کے 10 دن اوور ہو گئے تو 30 دن تک یوں ہی اوور ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد سے پھر نماز آپ کو پوری پڑھنا ہوگی۔ جب تک کہ آپ کا 10 دن کا ارادہ نہ ہو اس وقت تک آپ کی نماز بھی قصر ہے، روزہ بھی قصر ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ اور یہاں پہ ہے، وہ یہ کہ اگر ہم سفر میں ہیں اور پہنچ گئے اپنی منزل پہ جہاں 10 دن ٹھہرنا ہے یا اپنے وطن، اور ہم وہاں پہنچ کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، یہ اکثر سوال مومنین کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ سفر کر کے ایسے مقام پر جہاں 10 دن کے قیام کا ارادہ ہے یا آپ کا وطن ہے، ظہر کی نماز سے پہلے اگر آپ پہنچ گئے ہیں اور اس وقت تک آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں انجام دیا ہے جو مبطلات روزہ ہے، تو آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ظہر کے بعد پہنچے یا آپ کوئی ایسا عمل انجام دے چکے ہیں درمیان میں، تو اس دن کا روزہ آپ کا چھوٹ جائے گا، قصر ہو جائے گا، اس کی قضا آپ کو بعد میں کرنا ہوگی۔ سفر میں ہم دہلی گئے ہیں، دہلی سے آ رہے ہیں، لکھنؤ ٹرین ہماری صبح 7 بجے پہنچنا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، سحری کریں یا نہ کریں؟ تو ظاہر ہے کہ آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے صبح صادق تک، یعنی اذان صبح سے پہلے
آپ کھا پی سکتے ہیں اگر سفر میں ہیں تو، اور روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو نیت نہیں کریں گے، نیت نہیں کریں گے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ آپ کھا پی سکتے ہیں صبح کی اذان سے پہلے تک، نیت نہیں کریں گے۔ جب آپ اپنے وطن پہنچ جائیں اور اب اس درمیان میں آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو مبطلات روزہ ہے، تو وطن پہنچ کر یا جہاں 10 دن قیام کا ارادہ ہے وہاں پہنچ کر آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، آپ کا روزہ اس دن کا شمار کر لیا جائے گا، صحیح ہوگا۔ لیکن اگر ظہر کے بعد پہنچے ہیں یا کوئی ایسا عمل انجام دے چکے ہیں جو مبطلات روزہ ہے تو پھر اس دن کا روزہ آپ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح سے سفر اسٹارٹ کرتے وقت، شروع کرتے وقت کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا اور ظہر کی نماز سے پہلے سفر شروع کر دیا تو حد تلفظ پر پہنچنے کے وقت آپ کا روزہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ حد تلفظ کیا ہے؟ اس کے لیے علماء نے لکھا کہ آپ کے شہر کی حد، جو آپ اپنے شہر سے نکل گئے، بڑے شہروں کے لیے کہ اپنے ایریے سے نکل گئے، چھوٹے جگہوں کے لیے کہ اپنے شہر سے نکل گئے، باہر چلے گئے، وہ حد تلفظ شروع ہو جائے گا، آپ کا سفر اسٹارٹ ہو گیا۔ اگر اس سے پہلے آپ کوئی ایسا کام انجام دے لیں تو روزہ جو ہے وہ توڑنے کے شمار میں اس کا شمار ہو جائے گا، لیکن حد تلفظ سے نکل گئے تب آپ کا روزہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ نے سفر ظہر کی نماز سے پہلے شروع کیا ہے اور روزے کی نیت بھی ہے۔ لیکن اگر کسی کی روزے کی نیت ہے اور وہ ظہر کی نماز پڑھ کر سفر اختیار کر رہا ہے تو وہ پھر اس کا روزہ صحیح رہے گا اور وہ روزہ اس کے وقت ہی پر کھلے گا، یعنی افطار کے وقت، مغرب کی نماز کے وقت روزہ افطار کرے وہ شخص جو سفر ظہر کی نماز سے کے بعد شروع کر رہا ہے۔ لیکن ظہر کی نماز سے پہلے اگر سفر شروع کر رہا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں باقی رہے گا، حد تلفظ پہنچنے کے بعد اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سفر کی حالت میں جو روزے اس سے چھوٹے ہیں اس کا شمار کر لے، بعد ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ادا کر لے۔ تو ایک قرآن ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو مسافر ہے، دوسرے وہ جو مریض ہے، حالت مرض میں، بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اب یہاں پر جو معیار قرار دیا ہے بیماری کا، اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے، اس میں ڈاکٹر کا نہیں ہے مسئلہ، بیچ میں خود انسان کے اپنے نفس کا مسئلہ ہے۔ مثلا اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھ لو، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا وہ کہے نہیں رکھو، تو یہاں بھی اس کو اپنے نفس کے ذریعے سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو لہذا یہ شرعی مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر کا حکم روزہ رکھنے یا نہ رکھنے میں نہیں مانے جائے گا، بلکہ خود اپنے نفس کے ذریعے سے انسان اس بات کا فیصلہ کرے کہ ہم میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب مریض حالت مرض میں جو روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں اس کی وہ شمار کرتا رہے، جب صحت مند ہو جائے تو وہ ان روزوں کی قضا ادا کرے، اور ہر روزے کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دے۔ اب ایک اور ابھی مسئلہ آ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ، وہ شخص جو روزہ رکھ سکتا ہے بامشقت، اب بامشقت میں کئی لوگ ہیں مثلا جن کو پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، برداشت نہیں کر پاتے ہیں، وہ بھی بامشقت کی فہرست میں آتے ہیں۔ بہت زیادہ ضعیف العمر ہو گئے ہیں، روزہ رکھنا برداشت نہیں کر پائیں گے، یا حاملہ عورت، اس کا روزہ رکھنے سے اس کے اوپر یا اس کے جو بطن میں بچہ ہے اس کو اذیت پہنچے گی، یا وہ خاتون، وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو دودھ پلانے میں یا اس
دودھ پلانے والی عورت کو مشقت برداشت کرنا پڑے گی، تو یہاں پر بھی شرعی حکم یہ ہے کہ روزہ پھر واجب نہیں ہے، لیکن ہر روزے کے عوض میں ایک مد طعام فقیر کو دے، اور جب اس کا یہ عذر دور ہو جائے، حاملہ عورت بچے کی ولادت ہو گئی یا دودھ پلانے کا وقت ختم ہو گیا، تو اب جو روزے اس کے ایسی کنڈیشن میں ایسی حالت میں چھوٹے ہیں وہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ یہ جو کفارہ بتایا گیا ایک مد طعام روزے کے عوض میں، یہ بھی قرآن میں آیت موجود ہے۔ یہ ایک مد طعام 750 گرام روٹی یا آٹا یا جو یا گیہوں، یہ چیز 750 گرام ہر روزے کے عوض میں دے دے۔ اب ایک بات مسئلہ یہاں پر میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان سوچے کہ کون آٹا دے کون روٹی دے، چلو پیسہ دے دے، تو یہاں پر پیسے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جو فطرہ نکالا جاتا ہے وہاں پر بھی جنس کا ذکر آیا ہے، لیکن جنس دے یا اس کے عوض پیسہ دے دے تو وہاں پر پیسہ دوسرے کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن روزے کے عوض میں ایک مد طعام فقیر کھلانا یہ حکم ہے۔ اگر پیسہ دے دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر انسان اس پیسے کو کسی اور مصرف میں خرچ کر سکتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، کھانا کھلایا جائے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ 750 گرام آٹا یا گیہوں یا جو یا روٹی یہ فقیر کو دیا جائے۔ یہاں پر لفظ فقیر ہے، اب یہاں پر ہمارے اصطلاح میں اور شرعی اصطلاح میں تھوڑا سا ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے کیا اصطلاح میں فقیر اسے کہا جاتا ہے جو بھکاری ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن شرعی فقہ میں فقہ کی اصطلاح میں فقیر بھکاری کو نہیں کہا جاتا، فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے روزانہ کا آذوقہ کا کوئی انتظام نہ رکھتا ہو، مل گیا کھا لیا، نہیں ملا نہیں کھایا، فاقہ ہو گیا، لیکن صوم و صلاۃ کا پابند ہو، ایسے شخص کو دیا جائے جو صوم و صلاۃ کا پابند ہو۔ لہذا جو حضرات ایسی کنڈیشن میں ہیں ان کے لیے یہ شرعی حکم قرآن و حدیث میں وارد ہے، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی عمدن روزہ ترک نہ کرے۔ اگر عمدن روزہ ترک کرے گا تو اس کا کفارہ ہے، کفارہ بھی میں بیان کر دوں۔ جو عمدن روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرے گا اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے عوض میں ایک غلام آزاد کرنا یا 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا، یا ہر روزے کے عوض میں 60 روزے رکھنا جس میں 31 روزے پے در پے بغیر ناغہ کے، اور باقی 29 روزے جو ہیں وہ متفرق۔ تو لہذا یہ عمدن روزے کو ترک کرنے کا کفارہ ہے۔ تو لہذا ہمیں احکام الہی کی پابندی کرنا ہے۔ اگر اس نے روزے کا حکم دیا ہے تو ہمیں روزہ رکھنا ہے، اگر اس نے نماز کا حکم دیا ہے تو ہمیں نماز ادا کرنا ہے، اگر اس نے خمس کا حکم دیا ہے تو ہمیں اپنی کمائی سے خمس کو ادا کرنا ہے، اگر اس نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ہمیں رسول کی اطاعت کرنا ہے، ہمیں ائمہ معصومین کے فرامین پر عمل کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو عبادات جو احکامات اللہ کی طرف سے واجب ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کچھ فوائد دنیا میں ہیں اور کچھ فوائد آخرت میں ہیں۔ اللہ نے بعض عبادتوں کے فلسفے کو عبادت کے حکم کے ساتھ بیان کر دیا۔ مثلا جب نماز کا ذکر آیا تو نماز کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ لذکری، نماز ہمارے ذکر کو کرنے کے لیے قائم کرو۔
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحش باتوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ گویا نماز کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور نماز کی فضیلت اور فلسفے کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے روزے کا جب ذکر آیا تو روزے کا حکم دیا جا رہا ہے اور روزے کی فضیلت اور اس کے فلسفے کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پر اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ تم متقین بن جاؤ، یعنی روزے کے ذریعے سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، انسان میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث، ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ ہم نے صبح صادق اذان کے وقت سے کھانا پینا چھوڑ دیا اور مغرب تک کے کھانا پینا نہیں کھایا، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ جب تم روزے سے ہو تو تمہارے تمام اعضاء جوارح بھی روزے سے ہو، تمہاری زبان بھی روزے سے ہو، تمہاری آنکھیں بھی روزے سے ہوں، تمہارے کان بھی روزے سے ہوں، تمہارے ہاتھ پیر بھی روزے سے ہوں۔ روزے کی حالت میں زبان سے کوئی ایسا کلام نہ کرو، مثلا فحش کلامی، گالی بکنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، یہ حرام ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ زبان بھی روزے سے ہو، آنکھیں بھی روزے سے ہوں۔ روزے کی حالت میں ہم ایسے مناظر، ایسی چیزیں نہ دیکھیں جس کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ کان بھی روزے سے ہوں، یعنی حالت روزے میں ہم ایسی آوازیں، ایسی چیزیں نہ سنیں جو حرام ہوں۔ ہمارے ہاتھ و پیر بھی روزے سے ہوں، ہم روزے کی حالت میں اپنا ہاتھ کسی ایسے کام کے لیے نہ اٹھائیں جو حرام ہو، ہم اپنے قدم کسی ایسے کام کے لیے نہ بڑھائیں جو شریعت نے حرام قرار دیے گئے ہوں۔ لہذا ہمارے اعضاء جوارح بھی روزے سے ہوں۔ اگر ہم نے اس طرح سے عمل کر لیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ ہم میں تقوی کی دعوت دیتا ہے، روزے کے ذریعے سے ہمیں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور یہ روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک اپنے کو ان تمام چیزوں سے باز رکھنا جو مبطلات روزہ ہیں، اور اذان صبح سے پہلے ہم ترک سحر کر لیں، اور نیت کرنا، پورے مہینے کی نیت بھی آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں، اور روزانہ بھی نیت کر سکتے ہیں کل روزہ رکھ رہا ہوں میں واجب قربتاً اللہ، لیکن ایک مہینے کے ساتھ بھی آپ پوری نیت کر سکتے ہیں۔ بس اپنے اوقات کے لحاظ سے آپ کو ترک سحر کرنا ہے اور افطار کرنا ہے۔ ظاہر کے اوقات و ترک سحر کے سلسلے میں نقشہ جو مولانا ادیب ہندی صاحب قبلہ نے مرتب کیا تھا بڑی محنت اور جانفشانی سے، الحمدللہ آج قوم میں وہی ہر ایک چھاپ رہا ہے، اب کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس میں 15 منٹ کی احتیاط رکھی گئی ہے، اذان صبح سے پہلے ترک سحر کر لے، کیونکہ گھڑیوں میں بھی اکثر فرق ہوتا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم نے وقت ترک سحر سے پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی طرح سے وقت افطار ہم اذان مغرب کے بعد نماز پڑھیں اور نماز کے بعد افطار کریں۔ روزہ رکھتے وقت نیت بھی کرنا ہے، اور ہمیں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنا ہے۔ روزہ کھولتے وقت بھی دعائے افطار اور سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنا ہے، اس کا بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے۔ اور جو ماہ صیام کی دعائیں ہیں، روزانہ کی دعائیں، شب کی دعائیں، ترک سحری کے وقت کی دعائیں، ان دعاؤں کو آپ بجا لائیں، اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن کثرت سے کریں، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے، لیکن قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ عام دنوں میں جب انسان قرآن پڑھے گا، پورا قرآن ختم کرے گا، تب اسے ثواب قرآن ملے گا،
لیکن اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن ختم کرنے کے برابر خداوند عالم ثواب عطا کرتا ہے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں، خداوند عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، اس ماہ مبارک کا جس کی آج یکم رمضان ہے، تو نے ہمیں اتنی توفیق دی، حیات دی کہ تیرے اس ماہ رمضان برکتوں والے مہینہ، توبہ اور استغفار والے مہینے میں ہم حیات ہیں اور تیری اس عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو ہماری خدمات کو قبول فرما۔ قرِ اس پر جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم انہی دعاؤں کے ساتھ جو ہمارے لکھنؤ کے حالات ہیں آپ کے پیش نظر ہیں، تمام اوقاف کی حفاظت فرما، اور جو مومنین اور جو علماء کرام اس سلسلے میں جد و جہد کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما۔ دشمنان اوقاف کو نیست و نابود کر دے۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کے شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔